دوستو، ہر بومائسٹر ایک سیریل کلر بننے سے پہلے اپنی کمیونٹی میں ایک نمایاں اور معزز شخص جانا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے پڑوسیوں سے بے حد پیار کرتا تھا، ان کے کام آیا کرتا تھا، اپنی بیوی کا انتہائی وفادار تھا، بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو گھر پر دعوت بھی دیا کرتا تھا۔ لیکن جو چیز سامنے نہیں آتی وہ یہ تھی کہ اس کو ایک بیماری شیزوفرینیا بچپن سے ہی لاحق ہو چکی تھی۔ اسی بیماری کے باعث اس پر موت کا جنون اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ 2 درجن سے زیادہ مردوں کے قتل کا باعث بنا۔ ان میں سے زیادہ تر کی لاشیں اس نے اپنی ہی پراپرٹی میں دفن کی، جسے دا فوکس ہولو فارم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پراپرٹی انڈیانا میں واقع تھی۔ جب پولیس تحقیقات شروع ہوئیں تو بریک بینی سے تحقیقات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہر بومائسٹر وہاں سے فرار ہو چکا ہے، لیکن اس پراپرٹی دا فوکس ہولو فارم سے 5000 سے زیادہ انسانی ہڈیوں کے ٹکڑے ملے۔ اب ہر بومائسٹر وہاں سے فرار تو ہو چکا تھا، لیکن اس کی خودکشی کی خبر سامنے آتی ہے۔ خودکشی کے دوران اس نے وہاں پر ایک نوٹ چھوڑا جس پر اس نے لکھا تھا کہ میرا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور میری شادی شدہ زندگی بھی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اس نے قتل کیے جانے والے لوگوں کے بارے میں کوئی سراغ یا کوئی کلو نہیں دیا۔ پھر 10 سال گزر جانے کے بعد وہاں نئے مالکان آئے، جنہوں نے جب ریکارڈنگ کی، جو کہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، اور اس ریکارڈنگ سے یہ ثابت ہوا کہ وہاں پر سایہ ہے، یعنی کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ کہانی آگے بڑھتی چلی گئی، اور اس کہانی کا اختتام کیسے ہوا یہ سب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو پلیز اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے گا، اور میری درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ تقریباً 10 سال بعد فوکس ہولو فارم کو نئے مالکان نے خرید لیا، اور فوراً ہی اس جائیداد میں اور اس کے ارد گرد عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ نئے مالکان نے اس پراپرٹی کے اندر ایک ایسی آڈیو ریکارڈنگ بھی ریکارڈ کی جو بعد میں بہت مشہور ہو گئی۔ ان تمام غیر معمولی واقعات کے ساتھ مل کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ فوکس ہولو فارم پر بھوتوں کا سایہ ہے۔ 2006 میں روب گریوز اور اس کی بیوی وکی گریوز اور ان کے 2 نوعمر بیٹے شہر کی تیز رفتار زندگی سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈیانا کے مضافاتی علاقے میں کوئی جگہ تلاش کریں گے جہاں سکون ہو۔ جب وہ پراپرٹیز دیکھ رہے تھے تو انہیں ایک بہت بڑی شاندار اسٹیٹ نظر آئی، فوکس ہولو فارم۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی بڑی حویلی ایک ناقابل یقین حد تک سستے داموں میں فروخت ہو رہی تھی۔ انہوں نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کیا۔ ایجنٹ نے بتایا کہ جگہ اس وقت خالی ہے، ایک سرمایہ کار کی ملکیت ہے اور فروخت کے لیے دستیاب ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو جگہ واقعی خوابوں کا گھر لگ رہی تھی۔ انڈور سوئمنگ پول، بے شمار بیڈ رومز، باتھ رومز اور ایک مکمل حویلی۔ لیکن روب اور وکی کے ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا، آخر اس جگہ میں خرابی کیا ہے؟ اتنی سستی کیوں ہے؟ اچانک روب کو یاد آیا کہ اس نے فوکس ہولو فارم کا نام پہلے کہیں سنا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ وہی گھر ہے جو انڈیانا کے بدنام زمانہ سیریل کلر ہرب بومائسٹر کا تھا۔ جب اس نے ایجنٹ سے پوچھا تو ایجنٹ نے فوراً تصدیق کی، جی ہاں، یہ گھر ہرب بومائسٹر کا ہی تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس گھر کو خریدنے سے گھبراتے تھے۔ آخر کار تمام خطرات جاننے کے باوجود روب اور وکی نے یہ جائیداد خرید لی۔ کچھ ہفتوں بعد یہ لوگ وہاں منتقل ہو گئے۔ ان کے بیٹے پول میں نہاتے، باہر دوڑتے، مٹی اور کنکر اندر لے آتے۔ ایک دن وکی پول کے پاس ویکیوم کر رہی تھی کہ اچانک ویکیوم بند ہو گیا۔ پلگ خود بخود ساکٹ سے نکل چکا تھا۔ اس نے دوبارہ پلگ لگایا، لیکن چند لمحوں بعد وہ پھر زور سے باہر آ گیا، جیسے کسی نے کھینچ کر نکالا ہو۔ تیسری بار اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پلگ خود بخود ایک جھٹکے سے باہر آ نکلا۔ وکی پوری طرح گھبرا گئی۔ روب کے دفتر میں کام کرنے والا ایک شخص جو ہمیشہ دیر سے آیا کرتا تھا، روب نے اسے اپنے گھر کے ساتھ موجود اپارٹمنٹ میں رہنے کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی۔ پہلی ہی رات جو اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا، وہ خواب میں کسی سے بھاگ رہا تھا۔ نیند میں اٹھا، دیوار سے ٹکرایا، شیشہ ٹوٹا اور ہاتھ زخمی ہو گئے۔ ایک دن وکی نے جنگل کے کنارے ایک شخص کو لال شرٹ میں کھڑا دیکھا۔
چند لمحوں میں وہ جنگل میں غائب ہو گیا۔ روب نے اسے محض تماشائی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ایک رات جو کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا کوئی نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنے کمرے میں ایک آدمی چلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا کتا غرانے لگا۔ وہ اپنے کتے کے پیچھے جنگل میں گیا۔ وہاں وہی لال شرٹ والا آدمی اچانک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ اگلی صبح وکی نے بتایا کہ اس نے بھی وہی آدمی اسی جگہ دیکھا تھا۔ اگلی رات دروازے کا نوکر خود بخود بجنے لگا، یعنی دروازہ نوک ہو رہا تھا، دروازے کا ہینڈل گھومنے لگا، دروازہ زبردستی کھل گیا اور پھر ایک سفید لباس میں بھیگا ہوا آدمی چیختا ہوا اندر سے باہر بھاگا اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ پھر تینوں یعنی جو اور اس کی بیوی وکی اور اس شخص نے متاثرین کی تصویریں دیکھیں جو قتل ہوئے تھے۔ جو نے ایک تصویر پر انگلی رکھ کر کہا، یہ وہی شخص تھا جو میں نے جنگل میں دیکھا تھا۔ بعد میں جنگل میں ایک انسانی ہڈی بھی ملی۔ تحقیق کاروں نے بتایا کہ زیادہ تر قتل پول میں کیے گئے تھے۔ ہر بومائسٹر پول کے گرد منیکنز رکھتا تھا۔ جو نے آواز ریکارڈ کی۔ ایک سوال کے جواب میں ایک آواز آئی، باورچی خانے میں کون ہے؟ شادی شدہ والا۔ تمام متاثرین غیر شادی شدہ تھے، صرف ایک شخص شادی شدہ تھا، ہرب بومائسٹر۔ ان تمام چھوٹے چھوٹے جڑے ہوئے واقعات سے دو سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ کیا فوکس ہولو فارم واقعی بھوت زدہ تھا یا یہ سب وہاں موجود لوگوں کا وہم تھا؟ دوسرا سوال یہ کہ اگر یہ وہم بھی تھا تو وہاں پر انسانی ہڈیوں کے 5000 ٹکڑے کیسے ملے؟ وہاں پر ریکارڈنگ میں کیسے یہ بات آئی کہ ایک شخص شادی شدہ والا کچن میں موجود ہے؟ اور اس کے بعد ایک انسانی ہڈی کا جنگل سے ملنا بھی یہ بات ثابت کرتا ہے کہ واقعی فوکس ہولو فارم ایک بھوت زدہ حویلی تھی۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کے بٹن کو دبا دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔